إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعہ میں ہم سورۃ البقرہ کی اس مقام سے ہم تفسیر پڑھ رہے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کیے ہوئے اور لیے ہوئے پختہ عہد کے شکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، جس کے اندر اللہ کی توحید کے اوپر عمل درآمد کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ داروں کے ساتھ خیال اور احسان والا سلوک کرنا، اور لوگوں کے لیے نرمی سے پیش آنا دعوت دین کی خاطر، اور اسی طرح نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے وہ شامل تھے۔ ابھی یہی موضوع آگے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہدوں کو، ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی خلاف ورزیاں اور ان کے اندر ہمارے لیے کیا سبق اور کیا نصیحت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ آیت اور اس کے بعد ایک لمبی آیت ہے، 2 آیات، یہ 3 آیات ایک خاص موضوع کے ساتھ، خاص واقعے کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں جھگڑا نہیں کرو گے، آپس میں قتل ریزی اور خون ریزی نہیں کرو گے، اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسروں کو، اپنی قوم والوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس چیز کا اقرار کیا، یعنی کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا انبیاء کے ذریعے،
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ بھی خود ہی بنے تھے اور تمہیں پتہ ہے ابھی بھی ان عہدوں کا، ان وعدوں کا۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی کی۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے اپنے ہی اندر سے ایک فرقے کو، ایک گروہ کو اپنے وطن سے، اپنے گھروں سے نکال کر باہر مار دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم نے ایک دوسرے کے خلاف، دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف تم نے ان کی مدد کی، اپنے لوگوں کو مروانے میں، جنگ کرنے میں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب تم میں سے کوئی قیدی بنتا ہے تو تم فدیہ لے کر پہنچ جاتے ہو اس کو چھڑوانے کے لیے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہی چیز، جنگ کرنا، ان کو اپنے گھروں سے نکالنا، تم پر پہلے سے اللہ نے حرام کی ہوئی تھی۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کے ایک حکم پر عمل کرتے ہو اور دوسرے کے ساتھ تم کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، پس یہ بدلہ دنیا کے اندر بھی وہ چکھے گا جو یہ عمل کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور روز قیامت بھی ایک سخت ترین عذاب ان کو آ پکڑے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی کام سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی 2-3 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ ایک مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب کے 2 قبائل آباد تھے۔ وہ قبیلے بڑے مشہور ہیں، اوس اور خزرج کے نام سے۔ یہ دونوں انصار قبیلے تھے، ان کے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، یہودیوں کے بھی 3 قبیلے آباد تھے جن کا نام بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کینکا کے نام سے تھا۔ اب 2 مشرکین تھے یعنی کہ بت پرست، اور 3 یہودی تھے قبیلے، 5 قبیلے ٹوٹل مدینہ کے اندر آباد تھے۔ ان میں سے ایک جو یہودی قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ عرب کے قبیلے اوس کے ساتھ حلیف بردار تھا، یعنی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کھانے اور لڑنے کا جو وعدہ کیا تو معاہدہ، یہ عرب کے اندر تھا حلیف برداری۔ اور باقی جو 2 قبیلے تھے وہ خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ اوس اور خزرج کی لڑائی میں ان کا ساتھ دیتے تھے اپنے لوگوں کے خلاف۔ یہودی ان کا ساتھ دیتے انصاریوں کا، مدینے میں جو بت رہتے تھے، بت پرست، اور آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اور پھر جب ظاہری بات ہے، جب اوس اور خزرج کے پیچھے لگ کر یہ اپنے لوگوں سے لڑتے تھے، اگر اوس والے جیت گئے تو خزرج والوں نے، ان کے جو خزرج کے لوگ تھے انہوں نے اپنے پاس قیدی بنا لینے۔ ان کے اندر بت پرست بھی آتے تھے اور یہودی بھی قید ہو کر آ جاتے تھے، اور یہ لوگ پھر خود ہی اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ فدیہ لے لیں اور ان کو وہاں سے آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے تم سے یہ عہد لیا تھا، اللہ نے ان سے 4 عہد لیے تو یہاں پر ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، جو وہ کرتے تھے حلیف برداری کے چکر میں، اور دوسرا ان سے عہد یہ لیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، جلا وطن نہیں کرنا۔ اور وہ بھی وہ کرتے تھے، جو کمزور گروہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے آپ ہماری بستی سے نکلو، یہ طاقتوروں کی بستی ہے، تم لوگ کمزور ہو اور یہاں پر نحوست پھیلتی ہے۔ اور تیسرا اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی دوسرے دشمن کے ساتھ مل کر، اور یہ بھی وہ کام کرتے تھے۔ اور چوتھا اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تم نے غلاموں کو چھڑوانا ہے، گردنیں آزاد کروانی ہے۔ اب جب یہ مال لے کر جاتے تھے نا کہ یہ مال لیں اور اس مال سے آپ ہمارے بندوں کو چھوڑ دیں، تو وہ لوگ اس کہتے تھے کہ آپ تو جو ہے نا وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں، آپ نے خود ہی تو ان کو پکڑوایا۔ کہتے ہمیں نا تورات میں یہ حکم ملا۔ اصل مدعے کی اور اصل موضوع کی بات یہ ہے سمجھنے والی، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے اس کے اندر یہ نتیجہ ہے۔ وہ کہتے جی ہمیں تورات میں حکم ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ قیدیوں کو چھڑوانا ہے تم نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ اتارا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہارے دن میں آتا ہے وہ کام تم شریعت کا حوالہ دے کر کرتے ہو کہ ہمیں تورات کے اندر یہ حکم ہے۔ تورات میں تو یہ بھی حکم تھا کہ تم نے آپس میں خون ریزی نہیں کرنی، جو تم کرتے ہو۔ جب تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم
تورات کے احکام کو کیوں بدلتے ہو، اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو جی ہماری مجبوری ہے، حلیف برداری ہے، ہمیں دنیا داری دیکھنی پڑتی ہے۔ لیکن جب تمہارا دل چاہتا ہے کہ پیسے دے کر قیدی چھڑوا لیں، تب تم حوالہ یہ دیتے ہو کہ ہم نے قرآن اپنا تورات کے اندر ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ تم نے قیدیوں کو چھڑوانا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ بات اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے کہ آپ شریعت کے معاملے میں اپنی من مرضی کی باتوں کو مان لیں اور اپنی مرضی سے چھوڑ دیں کہ یہ میرا دل نہیں کر رہا۔ دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی یہ بات جو دین اسلام کے بارے میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ مکمل طور پر مسلمان بری، ہر معاملے کے اندر، ہر مسئلے کے اندر، ہر جہت کے اندر آپ اسلام ہی کو فالو کریں اگر آپ مسلمان ہیں۔ انسان، ہم لوگ یہ کہتے ہیں، مختلف مفسرین نے یہی اپنی تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی حالات کے اندر۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیے، عربی میں، اردو میں، کہ مسلمان منوانی یہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے یہ اتارا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اگر سور کا گوشت کھانا، اس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کرتا کہ کوئی بندہ سور کا گوشت کھائے گا، آپس میں مذاق میں بھی نہیں کہتے، کیونکہ کہتے ہیں جی وہ حرام ہے۔ لیکن کیا حرام کمائی سے لایا ہوا بکرے کا گوشت حرام نہیں ہے؟ اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتا، اس پر کوئی کان ہی نہیں دھرتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مجھے پسند ہے حرام کمائی سے گوشت کا، لہٰذا اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ کتا ہو، گدھا ہو، کوئی اور حرام جانور ہو کھانے کے لیے جو حرام ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوچتا، تصور نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ کسی کو دیکھ لیں کہ اگر قبلہ کی طرف پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اب یہ چھوٹا جرم ہے، بہت سارے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن قبلہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھنا ہے 1% بھی نہیں ہے۔ اپنی مرضی ہے نا کہ آپ شریعت کے جس کام کو حرمت بخشیں اور آپ اس پر لڑائی کرنے کو دوڑاتے ہیں کہ قرآن مجید جی اس کو پیٹھ نہیں کرنی، لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس کے اوپر، حالانکہ یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ادب اور احترام ہے، اور اس پر آپ دیکھیں باقاعدہ پیسے چڑھ جاتی ہیں، قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی طرف ٹانگیں کی ہوئی ہیں۔ یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کا ادب اور احترام ہے، لیکن اس پر کوئی بھی آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ گستاخ ہے یا محب ہے، اس پر لڑائیاں کر۔ لیکن جب قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہو، ہر بندہ گردن اچک دیتا ہے، کندھے ہلا دیتا ہے، جی ہمیں کیا پتا جی، ہم اس پر کریں گے۔ اللہ کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ اللہ نے اس کے بعد سخت ترین عذاب کا ذکر کیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھیے، اللہ کہہ رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ یہ پڑھے، یہاں سے ترجمہ کیجئے، پس کیا ہے اس کی جزا جو یہ کام کرے، اپنی مرضی سے شریعت پر عمل کرے، عقیدہ ایک طرف سے لے لے، عبادت دوسری طرف سے لے، یہ غلط ہے۔ دین کامل ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول ایسی بات بتلائیے کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ بات مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسی بات دین کے بارے میں جو مرضی اپنی طرف سے بتلا دیجئے، کوئی نصیحت، کوئی بات جو میں اپنے خانے میں بٹھا لوں، اپنے دل میں سیو کر لوں، ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ وہ بات مجھے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اگر تو نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا پھر اس پر ڈٹے رہے، اس پر قائم ہو جا، اس پر کھڑے رہے۔ اگر معاملات کا مسئلہ ہو، اگر دین کا مسئلہ ہو، اگر عبادات کا مسئلہ ہو تو ٹوٹلی اسلام کو فالو کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج یہ آپ عام دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ جو گٹر میں چیزیں پڑی ہیں وہ حرام ہے، اللہ نے یہ بھی کہا ہے جو ناحق لوگوں کا مال کھاتے وہ بھی ان گٹر کے مال کی طرح ہیں۔ سود ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
جب تمہیں پتہ چل جائے کہ سود حرام ہے، لین دین میں منافع اور کمی کرنا حرام ہے، تو رک جاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں رکتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیاری پکڑو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ آج ہر محلے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے قرض لیجیے اور سود سمیت واپس کیجیے قرض کو۔ بینک تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی بربادی اتارنے کے لیے، آپ کو گھر آ کر پیش کریں گے سونے کی پلیٹ میں رکھ کر، اور آپ کی تباہی اور نسلیں اجاڑ کر رکھ دیں گے۔ 10 ایسے کیس میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے میٹھا بن کے قرض دیا اور آج ہمارے گھر تک بھی کنے کو آ گئے۔ اس وقت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس کی کیوں نہیں ہمیں نفرت اس کے دل میں آتی؟ اس کا کیوں پرچار ہم نہیں کرتے؟ پھر کہتے ہیں جی اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی۔ جب ہم کوئی اپنی میری مرضی ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آپ نبی کی سنو تو عمل کر اور چلے جی، آپ کو کیا ہر وقت دین کی پڑی رہتی۔ لیکن جب آپ نے اپنی مرضی سے دین سے محبت جگانی ہو تو آپ ساری دنیا سے لڑائی لے لیتے ہیں کہ جی میری محبت ہے، جی آپ کو اس سے کیا ہے؟ دین کا کام ہے تو آپ دین کے رستے پر چل کر کہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ نہ آپس میں لڑو نا، نہیں جی ہم نے حلیف برداری ہے اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو جلا وطن اپنے ملکوں سے نہ نکالو، نہیں جی یہ کمزور ہے ہماری بستی کا سامان بنتے ہیں، اور جی آپ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرو، کرنی پڑتی ہے جی دنیا داری ہے۔ تو آپ قیدیوں کو کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ کیونکہ جی ہمیں تو رات میں حکم ملا ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے شریعت کے ساتھ؟ کہ آپ ایک بات اپنی منوا لیں اور شریعت کے نام پر جس سے آپ مرضی دیکھ لیں۔ کوئی بندہ اپنی بات اوپر آئے گا نا، کہے گا جی نہیں دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، لیکن جب اس کے حق میں دلیل بن رہی ہوگی وہ پڑھ پڑھ کے آیتیں سنائے گا، دیکھو جی اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے، یہ جی اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، جی پڑھے جی اللہ نے تو کہا ہے۔ کسی کا ساتھ لڑائی ہو جائے گی وہ کہے گا جی اللہ نے کہا ہے کہ منافق جہنم دے سب تو تھلے درجے جائیں گے، حالانکہ خود نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کی، مکمل کا مطلب کہ آپ کا ہر طرح کا معاملہ دین اسلام کی ہی اوپر ہو، دین اسلام کے اوپر ہی چلنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے وہ لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قرآن مجید میں تعریف کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت اور برکتوں کی دعائیں کی ہیں جب تک وہ لوگ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ دین اسلام کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو منوان ماننا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہ سمجھوں کہ ہم جی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ کی جو ہے نا وہ ذات بڑی بابرکت ہے، آپ بڑی اونچے مرتبے والے ہیں، لیکن جب ہم آپ کا فرمان سناتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں اس فرمان جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اس کو کوئی شک اور تردد ہونے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا دل نہیں کرتا ماننے کو۔ آج جو بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے آپ اسے سمجھائیے کہ نبی کا فرمان ہے کہ یہ قبریں، یہ لوگ، یہ جبے کبوں والے، یہ گدیاں یہ کچھ نہیں دے سکتی، نہیں ماننے کو تیار۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کس لیے ہے؟ آپ جا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، وہ صدیق کیوں بنے ہیں؟ لوگ ان کو ابوبکر کم کہتے ہیں، صدیق زیادہ کہتے ہیں۔ ان کا لقب یہ اللہ کو کیوں پسند آیا؟ کیوں ان کا یہ لقب پڑا ہے؟ ان کا لقب اس لیے پڑا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تصدیق کی ہے۔ یہ راز کی بات ہے کہ جب پورا مکہ سوالیہ نشان لے کر کھڑا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے پھر سچ ہے، اگر میرے نبی کے علاوہ کوئی کہتا ہے تو پھر جھوٹ ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں کہا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ جب بکریوں کے ریوڑ پر بھیڑیا حملہ کرے گا، بکریاں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گی تو ریوڑ بول کر یہ کہے گا کہ آج کے دن تو تمہارا والی اور تمہارا بڑا، تمہارا نگران میں خود ہوں، تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ اب بھیڑیا بول کر کہے گا۔ اس الفاظ پر صحابہ اکرام کی نظریں تجسس میں پڑ گئی کہ بھیڑیا بولے گا، جانور زبان سے الفاظ ادا کرے گا۔ اسی اثناء کے اندر، اسی دوران ابھی کسی نے بولا نہیں کہ منہ سے سوال نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آمنت باللہ انا و ابو بکر و عمر، میں اللہ کی قسم اس بات پر ایمان لے کے آیا ہوں جو میں کہتا ہوں، میں خود اس پر ایمان لایا ہوں، اور ابو بکر بھی اس پر ایمان لایا اور عمر بھی اس پر ایمان لایا۔
صحابہ کہتے ہیں حالانکہ اس مجلس میں نہ ابو بکر موجود تھا نہ عمر موجود تھا، دونوں ہی موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان دونوں کے ایمان کی گواہی دی کہ وہ پیغمبر کی باتوں پر آنکھ بند کر عمل کرتے ہیں، اس لیے تو وہ صدیق و فاروق ہیں۔ فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کی بات آتی ہے، ہم کندھے اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہمیں جی اس پر تردد ہے۔ وہ محبت اس وقت کہاں جاتی ہے کہ دین اسلام کو میں اپنی مرضی سے مانوں، اور آپ ایسے سینکڑوں افراد اٹھا کر دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر جن کو دین اسلام کے تشریف وہ پسند ہے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ ہمیں حق بھی وہ پسند ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہمیں وہ پسند ہی نہیں، چاہے وہ دین کا جتنا مرضی بڑا حکم ہو۔ ہم کہتے ہیں جی اس سے پہلے سنیا ہی نہیں، اور آپ پر وہی اترتی ہے کہ آپ کو ہر چیز پہلے سنی ہونی چاہیے آپ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتنے بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ انہیں حدیث سے بڑی محبت ہے، انہیں سنت سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں یہ بشارت دے رہے ہیں ان کی بہن کو جو ہماری ماں ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ جرابوں پر مسح کر رہا ہے مدینے کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ وضو کیسے کیا ہے؟ یہ جرابیں اتارو اور اس پر جو ہے نا وہ آپ پاؤں کو دھو۔ کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر حدیث سے محبت رکھنے والا، حدیثوں کو یاد کر کے لوگوں کو بتلانے والا، یہ نہیں کہا چل تینوں میرے نہ بتا میں تو کدی نہیں سنیا، یہ نہیں کہا کس نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا اس کی اجازت دی ہے؟ کہا میں نہیں، فلاں فلاں بندہ ہے، فلاں فلاں میرے ساتھ گواہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنا ہے۔ کہا میرے ساتھ آؤ مجھے پروف پیش کرو، آؤ مجھے دکھلاؤ۔ اس کو ساتھ لے کر کے جس کا اس نے نام کیا وہ سارے صحابی تھے۔ کہا ہاں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں کہا تھا جی۔ جب ساری گواہیاں لے لی تو کہا ٹھیک ہے، ابھی آج کے بعد میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ اور یہ ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنا۔ آپ جس کو بھی دیکھ لو، آپ یہ مسئلہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ اوے ہم نے تو یہ پہلے سنا ہوا، تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا، تو ابھی ہمیں دین کے بارے میں اضافہ ہو گیا اس کے بارے میں کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس پر جو عمل ہو نہیں سکتا، ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ کتنی ایسی بدعات ہیں، کتنی ایسی خرافات ہیں، کتنی بھی ایسی چیزیں۔ آپ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ غمی دیتا ہے، اللہ جی بس صبر دینا ہے، خوشی کے اندر شکر کس نے کرنا ہے؟ اللہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہا کہ جب ہو ہم پر غمی کا عالم، اے اللہ مجھے صبر دے دے، لیکن جب ہم پر خوشی کا عالم ہو تب اللہ کی عبادت کس نے کرنی؟ تب اللہ کے سامنے سجدے رہے کس نے ہونا ہے؟ ہو کسی کی شادی، ناچ ناچ کر زمین پولی کر دیتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم مرد ہو کر ناچ رہے ہیں؟ جہاں مسجد کے قریب خطبے کے دوران، نماز کے دوران ہم باجے گاجے بجا رہے ہیں، اور ایک طرف سے ہم نبی کی امت ہونے کی دعوت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ کس طرح کی موت ہے کہ جس پر ہمارے نبی نے لعنت کی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا کے اندر یہ گاجے باجے گانے بجانے والیاں موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہمیں جو مسجد کے قرب و جوار کے اندر بجا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ آج ہمیں رب نے خوشی کا موقع دیا ہے، اس لیے آج ہم رج کے رب کی نافرمانی کریں گے، اور ہمارے گھر میں فوت کی ہو جائے پھر ہم وہی جو دین ہے اس کی ہم لڑ تھام لیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے۔ یہ کس طرح کا ہمارا رویہ ہے؟ یاد ہونا رویہ ایک جیسا ہو، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، ایک طرف رہیے، یا موم ہو جائیے پتھر ہو جائیے۔ اللہ کو یہ ادائیں پسند نہیں ہیں کہ جب آپ پر مزے کا موسم ہو تو آپ رب کے ہی سجدے کو چھوڑ دیں، اور جب آپ پر ذرا بھی رنجش آئے تو رب کا در تھام لیجیے۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے کیا کہا؟ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے مومنوں میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تم پر اپنا نبی بھیجا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، حدیث کا ذخیرہ اٹھائیے، کسی ایک بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ میں نے تم پر فضل کیا، یہ میری عنایت ہے، یہ میرا تم پر یہ نہ جو نیکی کرنے کا، یا میری نرمی ہے، میری رحمت ہے، مختلف الفاظ استعمال ہی ہوں گے۔
لیکن اللہ نے کسی عمل کو اپنا احسان نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں. پیارے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، انہیں مبعوث فرمایا ہے، تو یہ کہا ہے کہ اے مومنین معمولی بات نہ سمجھنا، منو سلوا کے چکروں میں نہ آ جانا، اپنے دل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے رستے نہیں کھل رہے، ہمارے لیے یہ آگ ٹھنڈی نہیں پڑ رہی، ہمارے لیے کشتیاں پہاڑوں پر نہیں چل رہی. اس کو نہ سوچنا. میں نے ان سب سے بڑی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم پر احسان کر رہا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس احسان کا، اس خوشی کا بدلہ کس طرح اتارتے ہیں؟ اب سوموار کو روزہ رکھا کرتے، ہر سوموار روزے سے ہوتے تھے. رمضان غیر رمضان تو فرض ہے، اس کے علاوہ ہر سوموار کو روزے سے ہوتے تھے. پوچھا گیا اللہ کے نبی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں پیدا ہوا تھا اور میں اللہ کے شکرانے کے طور پر، اللہ کے لیے عبادت کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری خوشیوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی نافرمانی والی باتیں. آج ہونا کہ آج نبی کی پیدائش کا دن ہے، آج مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسی مسجد نہیں ہے کہ اگر سارے علاقے والے وہ نماز ایک یک وقت پڑھی اور نماز مسجد میں جگہ پوری ہو جائے. ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے پورے پاکستان میں سمیت بڑے بڑے کیپٹل شہروں کے بھی، جن میں 1 لاکھ 2 لاکھ، ان میں تو آبادی بھی کروڑوں سے ہے. کون مسجدیں بھرتا ہے؟ کون اطاعت کرتا ہے؟ کون سنتوں پر عمل کرتا ہے؟ کن کے بچوں کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام کی سنتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہوتی؟ ہماری یہ دوگلی پلیسی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتی ہے. اللہ ناراض ہے ہم سے. ہمیں اس پر محنت کرنی ہے، اس پر سوچنا ہے، اس پر سمجھنا ہے، اس پر توبہ کرنی ہے، اس پر اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ ہمیں کامل طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں وہ رستہ نہ دکھلا جو تیری نافرمانی اور تیری جو ہے نا وہ جو ناراضگی کے اوپر جاتا ہو. اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا. یہی ہے نا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام کو یہ سکھلا رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا. خوشی ہو، غمی ہو، ہمارا واسطہ کس سے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ نے تو یہی تو کہا ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ حکم ہے کہ صرف ایک لڑ کو تھام لو. تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین کتنا سیدھا سادہ ہے. ان کی تو سارے کلابیں، ساری ڈوریں جا کر ہمارے ایک رب کی طرف جا کر نکلتی ہیں. ہمارا دین تو سیدھا سادہ ہے کہ جس کے اندر حکم ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کر دیا وہ نہیں کرنا. لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ سوچنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہا ہے نا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور نہ ہی ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو پیغام اور دین بالکل سیدھا سادہ ہے. میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں ان فرمان کی قدر کیجئے، ان کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، ان کا احترام کرنا سیکھیے. اللہ نے روزے قیامت یہ پوچھنا ہے کہ میری آیات جو میں نے تمہیں اتاری تھی تمہارے لیے، تمہارے دل میں ان کے لیے کتنا احترام تھا. ہم نے غلاف میں قرآن مجید بند کر کے اتنا اوپر رکھ دیا ہمارا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ رہا. قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، اس کو سمجھنا سیکھیے، رب کے پیغام کو سمجھیے، ان کے مفہوم کو سمجھیے، اس کے اندر چھپی حکمتوں کو سمجھیے، اس کے مقاصد کو سمجھیے، اعمال کے طریقے نکالیے اور یہ کوشش کیجیے. اللہ نے کبھی منزل نہیں مانگی کہ اتنا عمل کرنا کہ میری جنت کو حاصل کر لو. اللہ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اگر رستے میں مر گئے تو میں آدھی جنت دوں گا. اللہ نے کہا کہ یہ نیتیں اور کوششیں صاف رکھنا، نیت اور کوشش صاف رکھنا. ایک نیت خالص ہو، ایک کوشش خالص ہو. انشاءاللہ اگر تم رستے پر ابھی ایک قدم بھی رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور منزلوں پر پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم نے صحیح معنوں پر دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں کامل مسلمان بنائے، کامل اطاعت کرنے والا بنائے. ہماری غلطیوں سے اللہ درگزر فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ملک کے اندر سرکاری طور پر مقبوضہ کشمیر کے لیے یکجہتی کا دن منایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار ہمدردی اور ان کو اپنائیت کا احساس دلوایا جاتا ہے۔ اس بارے میں 1-2 منٹ میں اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ کے لیے پیغام ہے اور اس کے لیے میری رائے بھی آپ سمجھ لیجئے، اس کے چاہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بات ایسے ہے کہ ایک چودھری صاحب نے سن لیا کہیں سے کہ مسجد کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ وہ حضرت اگلے دن آئے اور انہوں نے مسجد سے جھاڑو اٹھایا اور مسجد میں جھاڑو پھیرنے لگ گئے۔ امام صاحب نے، خادم نے دیکھا انہیں، جو مسجد کے مامور ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا چودھری صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی بس میں جنت کما رہا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ سے جھاڑو پکڑا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے کرنے والے کام ہیں، آپ ایسا کریے جنت کمانی ہے تو مسجد کے اوپر پیسہ لگائیں، جو آپ کے کرنے والے کام۔ فری میں صفائی تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آدھا گاؤں کر سکتا ہے، آدھا گاؤں مسجد کے اوپر پیسے نہیں لگا سکتا، آپ پیسے لگائیں، آپ صفائی نہ کریں۔ جنت حاصل کرنے کے، مسجد کی خدمت کرنے کے 20 طریقے ہیں، آپ وہ کیجئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے بھی احتجاج کرنا ہے اور حکام بالا نے بھی اور ایوان میں بیٹھے اقتدار والوں نے بھی احتجاج ہی کرنا ہے تو احتجاج تو ہم بھی کر رہے ہیں، آپ رہنے دیں۔ دن رات کشمیریوں کے لیے احتجاج ہی تو ہوتا ہے، احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ آپ کا کام کچھ اور ہے، احتجاج کرنا، پوسٹیں لگانا، نعرے لگانا وہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، وہ ہم کریں گے۔ آپ احتجاج نہ کریں، آپ ان کو کسی اور طرح سے تسلی دیں اگر آپ ان کے لیے مخلص ہیں۔ میں نے سنا ہے رات کہ یہ چھٹی کیے ہوئے نا، یہ چھٹی جاری کیے ہوئے آج 30 سال ہو گئے، 1990 سے شروع ہوئی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میں نے اپنے بڑے سے سنا ہے کہ آج 30ویں چھٹی ہے اس بارے کے اندر، 30 سال ہو گئے اور ان کو اس مسئلے میں پھنسے ہوئے کتنی دیر ہو گئی، اور ان کو صرف لاک ڈاؤن کے، ان کو کرفیو کے اندر آج 1.5 سال ہو چکا ہے، 5 اگست 2018 سے لے کر آج تلک۔ آپ کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ جب کچھ نہ ہوتا ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں پہلے اور آخر کے اندر اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھ دیجیے خلوص دل کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا، وہ ایک جلالی آدمی تھے، باروب تھے، مکہ کے لوگ ڈرتے تھے ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا، سیدھا اپنے رب کے پاس، رب کے کٹہرے میں اندر یہ درخواست دائر کر دی، اے اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ دے دے۔ یعنی کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب، ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ کے سامنے دعائیں کیجیے، اے اللہ ان مظلوموں کے لیے جو تو بہتر سمجھتا ہے اللہ انہیں عطا کر دے، اے اللہ خلوص دل کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ لازم موٹر سائیکل چلا کر لوگوں کو تنگ کر کے یہ ریلیاں نکال کر ہی آپ اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ وہ باہر بیٹھے ان تک پتہ نہیں انٹرنیٹ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں ان کو انٹرنیٹ۔ آپ ان کے لیے دعائیں کیجیے، جو سورسز بالکل رائٹ ہیں ان کا استعمال خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں، ان پر ہونے والے ظلموں کا اللہ انہیں صحیح معنوں میں جو بدلہ ہے وہ عطا کرے، ان کو سکونیت دے، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ اور ہمارے دل یقیناً ان کے لیے اس پر اس طرح دکھتے ہیں، ہر مسلمان سے دکھتے ہیں کہ اقبال بھی کہتا ہے کہ اخوت تو یہ ہے کہ چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماعت جو ہے نا وہ بےتاب ہو جائے۔ تو بےتابی اور تڑپ تو ہمارے اندر موجود ہے، لیکن صرف ہم بھی یہ احتجاج کریں گے اور مذمتیں کریں گے اور ہمارے بڑے بھی مذمتیں کریں گے تو ہر کسی کا ہر کرنے والا کام ہر کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد عطا فرمائے، جو ان کے لیے بہتر ہے، جیسے ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی، برما کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا، جہاں کہیں بھی مسلمان جہاں پر وہ پس رہے ہیں، جہاں پر وہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں مسلمان بننے اور اپنے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم حاوی ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔
اللہ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس جو ہے نا وہ خطے کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو ہماری طرف سے دین اسلام کی خدمت اور اس کے اندر دین اسلام کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔